بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ابھی کل کو وہ سپریم کورٹ کی بجائے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی والے تو اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب جو ہے ان کو رہائی کا حکم مل گیا، اور جو گرفتاری ایک غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو جس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا گیا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایکشن لیا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اس کیس میں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گرفتاری غیر قانونی تھی تو پھر ہمارے افسران نے پریس کانفرنس کر کے اس کو قانونی کیوں قرار دیا؟ اور اگر یہ گرفتاری غیر قانونی تھی تو جن لوگوں نے یہ غیر قانونی گرفتاری کی اور اس کے بعد پھر پاکستان کے حالات خراب ہوئے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی جو قیمتی املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، لوگوں نے ٹائر جلا کر، لوگوں نے گھر جلائے، اور اس میں ایسے مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے، ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھی کہ جس میں سرکاری گاڑیوں سے لوگ سادہ کپڑوں میں نکلتے ہیں اور وہ بھی جا کر آگ لگا رہے ہیں یا ہنگامے کر رہے ہیں یا عوام کو وہ پھسلا رہے ہیں، عوام کو بھڑکا رہے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکائے جا رہے ہیں کہ آپ بھی جا کر حملہ کریں، گھروں میں گھسیں۔ اس طریقے کے مناظر بھی ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پر۔ تو کیا جن لوگوں نے یہ غیر قانونی گرفتاری کی، کیا ان کو سزا ملے گی؟ کیا ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا عدالت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ ابھی دیکھیں کہ اس میں پاکستانی بھائیوں کی 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ہنگاموں میں شہید ہو گئے ہیں، یعنی 50 سے زیادہ قیمتی جانیں وہ اس میں ضائع ہو گئی ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں اگر کوئی ایک شخص بھی مر جائے نا اس طریقے سے ریاستی جبر کا نشانہ بن کے، تو یقین جانیں کہ اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف سیریس کارروائی ہوتی ہے، ان کو نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے، ان کو جیل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا پاکستانیوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ اس کو ہر حکومت ضائع کر دیتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ جب اٹل بہاری واجپئی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے لاہور دورہ کرنا تھا، پاکستان میں آنا تھا، تو نواز شریف کی گورنمنٹ ہی تھی، انہوں نے جماعت اسلامی کے بھائیوں پر بڑا تشدد کیا کیونکہ جماعت اسلامی نے ایک احتجاج کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے لاٹھی چارج کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک والوں پر بھی جب انہوں نے جلسے جلوس نکالنے کی کوشش کی، ان پر شیلنگ ہوئی اور ان میں کئی کارکن جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے ابھی عمران خان صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے کورٹ کے آرڈر دکھائیں، وارنٹ گرفتاری آپ دکھا کر مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ سارے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری کی گئی، کیا پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو آپ اس طرح گرفتار کریں گے؟ عدالت کے احاطے سے تو ویسے بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طریقے سے عدالت کے شیشے توڑے گئے، ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر حملہ کیا گیا، وہاں پر وکیلوں کو مارا پیٹا گیا، ان کے سر پھاڑ دیے گئے، عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو بھی مارا گیا، اور اس طریقے سے پھر رینجرز نے کارروائی کر کے عمران خان کو جس طرح گھسیٹ کر ایک تضحیک کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا، تو یقیناً اس کا رد عمل تو آنا تھا۔ عمران خان صاحب اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ پاکستان کی 75% سے لے کر 80% پبلک جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جس طریقے سے رجیم چینج کر کے عمران خان کو نکالا گیا، اور ایک سال میں دیکھیں کہ پاکستان کی حالت اس امپورٹنٹ گورنمنٹ نے کیسی کر دی ہے۔ ملک میں مہنگائی، غربت، بے روزگاری بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے ایک سال سے ملک میں کبھی کہیں جلسہ، کبھی کہیں دھرنا، کبھی کہیں مارچ، اس طریقے سے عوام کے مسائل تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ ابھی ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس کو اوائڈ کر سکتی تھی، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے کہ اگر ایک آدمی وہ اپنی خوشی سے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے، پھر کیا ضرورت تھی کہ تم نے حملہ کیا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، وہاں پر آپ نے عمران خان صاحب کو بھی مارا پیٹا، اور آپ نے گرفتار کر کے اس طریقے سے آپ جب لے کر جا رہے تھے تو اس وقت وہ ایک لیڈر ہے، اس کا رد عمل آیا۔ ابھی دیکھیں پاکستان میں نہیں بلکہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، لندن میں دیکھیں نواز شریف کے گھر کے باہر 2 دن میں یہ کیسا ہنگامے اور کیسا وہاں پر انہوں نے عوام نے احتجاج کیا۔ ہمارے یہ جو حکمران ہیں
यकीन जानिए कि जिस मुल्क में भी ये जाते हैं, लोग वहां पर पहुंच जाते हैं एहतजाज करने के लिए, लोग इनको नंगी गालियां देते हैं, ये पब्लिक में जा नहीं सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में देखें कि लोगों ने किस तरीके से सड़कों पर निकले, अवाम, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, नौजवान, लोगों ने जाकर एहतजाज किया और फिर वहां पर सीधी गोलियां मारने का किसने ऑर्डर दिया? क्या इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तानियों का यार लहू इतना सस्ता है कि कोई भी हुक्मरान आता है उसको आप मार के इस तरह फेंक देते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कल तक ये कहते थे कि नहीं जी ये गिरफ्तारी कानूनी हुई है लेकिन तरीकाकार गैर कानूनी था। यानी इस फैसले का क्या मकसद है? फैसला तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि गिरफ्तारी जो है ये कानूनी है और तरीकाकार गैर कानूनी है। अभी जब लोगों ने एहतजाज किया, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों ने नाक में दम कर दिया, 2 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गया, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया। इंडियन मीडिया पर उठाकर देख लें कैसे वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर अब आप इमरान खान से कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें हालात। इमरान खान से आप कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपको ये गिरफ्तारी जो है आपकी हुई है ये गैर कानूनी है। यानी पहले कुछ का पाकिस्तान की हालत तो आप देखें, गुर्बत, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। उसके साथ साथ अदारे जो हैं, अवाम उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम जो है वो अपने अदारों के सामने खड़ी हो चुकी है। क्या आपने कभी देखा था कि अफवाज पाकिस्तान पर इतनी तनकीद? लेकिन अब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये शर फैला रहे हैं, देखें बात जब शुरू होती है ना, आपने मुद्दा पहले पकड़ना होता है, कसूर किसका है। फिर जब लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर कोई पत्थर फेंकता है, कोई लाठी चलाता है, कुछ, फिर बाद में पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी पब्लिक जो सताई हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान नस्ल जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज देखें पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो मायूस हो चुके हैं इस करप्ट सिस्टम से कि यार पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। यहां पर अगर आप पढ़ लिख कर कोई 40-50 हज़ार रुपया महाना की जॉब ढूंढ भी लें तो उससे क्या आप घर का खर्चा चला लेंगे? हमारी नौजवान नस्ल जो है पिछले 1 साल से हमारे बच्चे बच्चियां तकरीबन 8-9 लाख बच्चे बच्चियां वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन मुल्क में। पाकिस्तानी जो है वो मजबूरी के तहत तो पाकिस्तान आते हैं कि चलें यार हमारे वालदैन हैं, हमारे बहन भाई, लेकिन बाज़ लोग तो इधर आना पसंद नहीं करते। इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के हालात ये हैं कि आप अपनी पब्लिक को सीधी गोलियां मार रहे हैं, उस मुल्क में कोई आदमी, कोई पागल का बच्चा आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई फैक्ट्री मिल लगाएगा? इस मुल्क में तो लोग प्लाट नहीं खरीदेंगे जिस तरह की हालत इन लोगों ने कर दी है। तो मैं बात ये कर रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई वो गलत था। इमरान खान ने अगर कोई जुर्म किया है, कोई भी है, जिस केस में भी कोई आदमी भी है, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो कोई जज है, वकील है, वो कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, किसी भी अदारे से है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर इमरान खान ने जुर्म किया है तो भाई ठीक है, आप पकड़ें, अदालत के सामने पेश करें। लेकिन एक आदमी वो अदालत में आया हुआ है, हाई कोर्ट में बैठा है, वो अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया है, वो कहता है कि ठीक है जी मुझे गिरफ्तार करना है, कर लें। लेकिन ये सारा जानबूझकर पाकिस्तानियों किया गया। ये जो आप बयाना दे रहे हैं ना कि जी इतना नुकसान हो गया, ये सारा जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने ये गिरफ्तारी की है, वो मुजरम है, कौम के मुजरम वो हैं। क्योंकि जब एक लीडर, आपको पता है कि करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हैं, वो अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दे रहा है, तो फिर ये ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? आप उसको पकड़ लेते। या अच्छा, अब ये जो केस है, ये बात लंबी हो जाएगी। ये जो केस है ना, ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का केस है, ये ज़मीन मलिक रियाज ने दी है। इनकी जो सेटलमेंट हुई थी लंदन में, गवर्नमेंट को उसने ज़मीन दी और फिर वो, यानी बात लंबी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा जो है वो इन्होंने इस तरह एडजस्ट किया। मलिक रियाज का कोई नाम ले रहा है? मलिक रियाज ने जो पैसा दिया है, बहरिया टाउन, मलिक रियाज मेन तो करैक्टर वो है इस केस में। क्या किसी ने नाम लिया है? नहीं लिया। ये सारी पाकिस्तानियों ड्रामा है, सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए। इमरान खान की गिरफ्तारी ये अवॉइड की जा सकती थी। इमरान खान वो मुल्क छोड़कर तो नहीं भागा, वरना इधर तो नवाज शरीफ वो 4 हफ्ते का कह के 4 साल हो गए हैं। क्या अदालतों को, हमारे अदारों को वो दिखाई नहीं देता? इमरान खान तो पाकिस्तान के अंदर ही है ना, उसको गोलियां लगी हैं। मैं दावे से ये बात करता हूं, ये अगर इनमें दूसरे नवाज शरीफ या जरदारी वगैरह होते, इन्होंने भाग जाना था। लेकिन वो केसों का सामना कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि आप मुझे पकड़ना चाहें तो पकड़ लें, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो फिर
اس کو سزا دیں. لیکن جس طریقے سے گرفتاری کی گئی یہ سارا ڈرامہ اس وجہ سے کیا گیا کہ پاکستان کے حالات یہ جان بوجھ کر خراب کیے ہیں. جان بوجھ کر حالات خراب اس وجہ سے کیے گئے ہیں تاکہ الیکشن سے بھاگا جائے، تاکہ ملک میں اس طریقے سے افراتفری پھیلا دی جائے، پھر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے کہ دیکھیں جی حالات ایسے ہیں اب الیکشن نہیں ہو سکتے، اور پھر اس حکومت کو ایکسٹینشن دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جی نیکسٹ 6 منتھ یا 1 سال اب الیکشن نہیں ہو سکتی. سارا ڈرامہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا پاکستانیوں. پاکستانی بیوقوف نہیں ہے. اگر کوئی بیوقوف اس پر یقین کرنا چاہتا ہے کہ جی یہ ایسے عمران خان نے جی گرفتاری نہیں دی اور یہ وہ کرتا ہے تو کرے، لیکن وہ جس طرح مثال ہے نا کہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ یہ گرفتاری کا اور یہ حالات اس طریقے سے خراب کیے گئے جان بوجھ کر الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی. لیکن جن ماؤں کے بچے فوت ہو گئے، یہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگیں، کیا ان کو سزا ملے گی؟ کیا ان سے پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا جن افسران نے یہ حکم صادر کیا، یار دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جو اپنے لوگوں کو مارتا ہے؟ احتجاج کرنا ہر آدمی کا حق ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جب مارچ لے کر آئے تھے اسلام آباد، کسی نے ان کو سیدھی گولیاں نہیں ماری. بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، ہر پارٹی جو ہے یہ احتجاج کرتی ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، حق ہے. اگر آپ لوگوں پر سیدھی گولیاں ماریں گے تو پھر آگے سے وہ جلاؤ گراؤ تو کریں گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی میں اس حق میں نہیں ہوں، پرسنلی تشدد کے حق میں نہیں ہوں. سرکاری املاک جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے بنتی ہیں. اگر آپ کسی عام آدمی کی بھی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ غلط بات ہے. ایک آدمی جس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی، اس نے کوئی بس لی یا رکشہ لیا یا کوئی دکان بنائی، اگر آپ اس کو جلا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب عوام مشتعل ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو، لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، لوگ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پھر پیچھے بھاگتے ہیں. جس طرح گاڑیوں کا نقصان کیا، پاکستان تو پہلے مقروض ہے. یہ سارے فساد جن لوگوں نے پھیلایا ہے نا، جن لوگوں نے ایسے آرڈر دیے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس سارے واقعے کے. اگر تو کوئی ملک ایسا ہو، بنانا ریپبلک نہ ہو، جہاں پر رول آف لا ہو، تو یقین جانے کہ ان سارے افسران کو سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی، جن لوگوں نے ایسا حکم دیا. اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے مدعا یہیں سے بات شروع ہوئی ہے نا، ہم نے وہاں سے دیکھنی ہے کہ ایک آدمی اگر گرفتاری دے رہا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پکڑ لیں. شیشے توڑ کر آپ نے جا کر اس کو مارا، اور وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عدالتوں کو فیس کر رہا ہے، ملک چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے. تو یہ سارا جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کیا گیا. ابھی کہتے ہیں جی عمران خان کی وہ گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے. آپ نے بڑی جلدی مان لیا ہے، 2 دن میں ہی آپ کے ناک میں دم کر دیا لوگوں نے. کو خدا کا خوف کریں. پاکستانی اداروں کو اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستانیوں، ہمارے ملک میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. لیکن یہ سیاستدان، یہ ادارے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود کی تو ان کی جائیدادیں باہر ہیں. ہمارا ایک سرکاری ملازم جو ہے نا کسی بڑے عہدے پر، وہ اپنی ملازمت کے دوران اربوں کے اثاثے باہر بنا لیتا ہے اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے. لیکن وہ پاکستانی جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان کے بارے میں خدارہ سوچئے. اس طرح کے ہنگامے، اس طرح کی قتل و غارت، ہر حکومت جو ہے وہ جب بھی کوئی ایسا جلوس نکلتا ہے جلد سے سیدھی فائرنگ کر کے. ابھی ماڈل ٹاؤن میں دیکھیں 14-15 یا غالباً 16% تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 50 سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو احتجاج کرنے والے لوگوں کو مار دیا گیا. تو اس پر سیریس ایکشن ہونا چاہیے، اور اعلیٰ عدلیہ کو، پاکستان کی سپریم کورٹ کو، جو بھی اس میں ملوث ہیں لوگ، اگر پی ٹی آئی والے ہیں یا ہمارے اداروں کے لوگ ہیں، ان کو کٹہرے میں بلا کر ان کو سزا دینی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس طرح کی کام کریں گے تو ایک تو اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، دوسرا پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا اپنے اداروں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو خدا را پاکستان کے بارے میں سوچئے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.